میں نسل ابو الحارث ہوں۔ کیا بات ہے، جس نے کربلا میں تیرے جد حسین کی نصرت پہ استغاثے میں لبیک کہا تھا، اس کی نسل سے ہوں اور اپنے وقت کے حجت کے انتظار میں تھا۔ صدقے یہ کہنا تھا، امام نے کہا آج اگر اپنے امام کی زیارت کر لی ہے بتا کوئی مشکل تو نہیں؟ اتنا کہنا تھا، وہ بوڑھا شیر دے کے لگا یہ 2 شیر جو انہوں نے میرے ساتھ رکھے ہیں مجھے بوڑھا سمجھ کے میرا حق کھا لیتے ہیں، مجھے کھانے سے محروم رکھتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، امام نے کہا اگر آج تو نے پہلی بار زیارت کر لی ہے تو ابھی ادا کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا انہیں سزا ملے گی حق کھانے کی، تمہیں اجر ملے گا صبر کرنے کا۔ اتنا کہنا تھا، یہ بوڑھا جوان ہو گیا اور جوان شیر بوڑھے ہو گئے، کبھی جوان شیروں کا بوڑھا کہ سجدہ ریز ہو چکا ہے کہ جس کے انتظار کرنے والوں میں پہلی ذات توحید کی ہے۔ کہ وہ خدا خود یہ چاہتا ہے کہ زمین پہ میرا سراپا نظر آئے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ آدم سے لے کے 11ویں شہنشاہ تک ان حجتوں کا انتقام لینے کے لیے خدا جسے منتقم اللہ بنا کے بھیجے تاکہ وہ زمانے کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ میں روزانہ کی مجلسوں میں اپنی کم علمی کے مطابق اور دہلیز سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے مطابق آپ کے سامنے گزارشات ہدیہ کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ آج کے دور میں انسان کو جس کے مقدس وجود کی ضرورت ہے وہ سیدہ کا بیٹا ہے۔ یہ ہے تقاضا ایمان، یہ ہے ماننے والوں کا تقاضا کہ انسانیت آج بھی بھٹک بھٹک کے کسی نہ کسی ہادی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کوئی بھی اپنے حکمران سے راضی نہیں۔ ہر انسان کے اندر چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک خواہش ہے کہ کوئی ایسا ہادی ملے جو بے عیب ہو۔ جیسے چاہنے والوں کو مولا کے مقدس وجود کی ضرورت ہے، ایسے ہی حجت کے دشمنوں کو حجت کا خوف بھی ہے۔ محبت تقاضا کر رہی ہے کہ جلد رستہ ہموار ہو وہ آئیں، اور دشمن خوف زدہ ہے کہ وہ نہ آئے۔ آج جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا اس چیز کا ہے کہ ایک کوشش رستہ روکنے کی جا رہی ہے اور ایک کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد آ جائے۔ کل کی گفتگو ہماری اس نہج پہ پہنچی تھی کہ جب اللہ نے اس شہنشاہ کا مقدس وجود تسبیح کی صورت میں زمین پہ اتار دیا۔ اب یہیں سے بات کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ جب میرے مالک کا ظہور پر نور ہو چکا تو شہنشاہ جو 11ویں شہنشاہ تھے انہوں نے اس مقدس وجود کو اتنا پوشیدہ رکھا، اتنا پوشیدہ رکھا کہ امام کی آمد بھی پوشیدہ تھی اور امام کا وجود بھی پوشیدہ تھا۔ گھر میں رہنے والے غلام اور کنیزوں سے بھی امام کے وجود کو پوشیدہ رکھا جاتا تھا، جبکہ شہزادی ام القائم جو تھی سرکار کے ظہور کے بعد بی بی کو بھی حجرے میں پوشیدہ رکھ دیا گیا۔ لیکن ہر دور میں حجت کو دشمن کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرعون نے بڑا رستہ روکا کہ موسیٰ نہ آئے، لیکن خدا کا انتظام یہ تھا کہ جس کا رستہ روک رہا تھا خدا اسی کے دربار میں اسے پال رہا تھا۔ خدا پھر اپنا انتقام بھی دکھاتا ہے کہ جس کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی خدا اسے مختار کیسا بناتا ہے۔ اب ایک روایت مجھے ملتی ہے، جتنی بھی کتب غیبت ہیں ان میں سے ایک روایت 2 طرح کے احتمال پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب امام کا 11ویں شہنشاہ کا جنازہ پڑھایا گیا تو جنازے کے وقت ظاہر ہو گئے کہ 12ویں امام دنیا میں آ چکے ہیں۔ ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے کہ ابھی امام زندہ تھے، 11ویں شہنشاہ زندہ تھے،
ایک سیکل نامی کنیز کے ذریعے امام کے گھر کی جاسوسی کروائی گئی اور اس دور کے ظالم حاکم معتمد نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے امام کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ کیا 11ویں شہنشاہ کے گھر اس کے بیٹے کی آمد ہو چکی ہے۔ تو کتب کہتی ہے کہ اس وقت امام کی آمد ہو چکی تھی، اور جو زیارات کر کے آئے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ سامرا میں جو سرمن رائے ہے، جو ایک سرداب ہے، جو تہخانہ ہے، یہ کمرہ 11ویں شہنشاہ نے بنایا تھا میرے 12ویں آقا اور مولا کے لیے۔ میرے 12ویں آقا اور مولا اس سرمن رائے میں رہتے تھے۔ میں نے ہر مجلس میں کہا ہے کہ داد اور توقع سے بے نیاز ہو کے میں ان مجالس کو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس سرمن رائے میں میرے شہنشاہ تھے۔ سپاہی آیا، سپاہی نے آ کے، امام کا ایک غلام ہے، اس نے آ کے کہا کہ مولا معتمد کے سپاہی آئے ہیں۔ 11ویں شہنشاہ نے کہا بلاؤ۔ جب 11ویں شہنشاہ نے ان کو بلا لیا تو ان کے سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا آیا ہے، معتمد نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے حسن عسکری سے کہو کہ وہ بیٹے کو دربار میں بھیجے تاکہ ہم ذرا جشن منائیں اور لوگوں میں اس امام کی زیارت کروائیں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حسن عسکری کا بیٹا اور 12واں امام دنیا میں آئے۔ امام نے اپنے اس غلام کو بلایا جس کا نام علی تھا، جس کو مخصوص کیا ہوا تھا 12ویں شہنشاہ کے لیے۔ جب اس علی کو بلایا تو اس نے مولا سے پوچھا، مولا نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لے کے آؤ۔ جب کہا میرے بیٹے کو لے کے آؤ تو غلام کہتا ہے کہ میرا بدن کانپا کہ سپاہی سامنے کھڑے ہیں اور جس کی آمد کو پوشیدہ رکھا ہے اسی کو بلایا جا رہا ہے۔ امام نے کہا بلاؤ۔ یہ کہنا تھا، یہاں اس وقت کتابیں کہتی ہیں کہ ظاہری طور پہ 3 سال کی حیات طیبہ تھی میرے 12ویں شہنشاہ کی۔ وہ جو غلام تھا وہ لے کے آیا۔ جو ہی سپاہیوں نے دیکھا تو وہ غلام کہتا ہے کہ جب میں حجرے میں گیا نا 12ویں امام کو لینے کے لیے تو امام کا چہرہ پہلے بھی روشن تھا لیکن اب اتنا روشن ہو گیا کہ مجھے بھی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا۔ چہرہ امامت اتنا روشن ہو گیا کہ غلام کہتا ہے کہ میرے شہنشاہ کے رخسار مبارک پہ جو ایک تل تھا وہ چاند کی طرح چمک رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کا نور سے مجھے بھی امام کے خد و خال نظر نہیں آ رہے تھے اور پورا حجرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی شہنشاہ کا حکم تھا، ایک حجت کا حکم تھا، دوسری حجت کو لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھوں میں اٹھایا، جو ہی اٹھایا تو امام نے کہا جاؤ انہیں دربار میں لے جاؤ۔ غلام کہتا میرا بدن پھر کانپا کہ دشمن اور ظالم ترین بادشاہ جس نے امام کا رستہ روکنے کے اتنے انتظام کیے کہ روزانہ امام کے گھر میں چھاپا اور جاسوسی ہوتی تھی، اسی کے دربار میں بھیج رہے۔ مولا فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ غلام کہتا اس کی روایت آگے چلتے ہیں جو ابو دیان راوی اس نے روایت کی ہے۔ وہ کہتا جب میں امام کو لے کے سامرا کی گلی میں آیا نا 12ویں شہنشاہ تو وہ کہتا اس وقت سامرا میں شام تھی۔ جو ہی میں نے پہلا قدم بازار میں رکھا تو سامرا میں دن طلوع ہو گیا۔ رات کا سامرا دن کی روشنی میں چمک اٹھا۔ جسے یاد ہے کہ جب 17 ربیع الاول کو انہی کے نانا آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے تھے، آتش فارس ٹھنڈی ہو گئی تھی اور شام کے محل مدینے سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کہتے جو ہی میں لے کے 12ویں شہنشاہ کو بازار میں آیا تو ایسے سامرا میں جیسے دن طلوع ہو گیا، لوگ دکانیں چھوڑ کے بھاگے۔ یہ کیا ہوا؟ شام کے وقت سورج، اور سورج بھی زمین پہ۔ لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چل گئے اور وہ کہتا ہے کہ امام کے چہرے کے خد و خال کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسے تھا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی چاند ہے اور میں اسے لے کے چل رہا ہوں۔ دربار میں خبر پہنچ گئی کہ حسن عسکری کے بیٹے جو ہیں جو دنیا میں آئے ہیں وہ دربار میں آ رہے ہیں۔ دربار کھچا کچ بھر گیا، دربار میں رش ہو گیا۔ غلام کہتا ہے کہ میں اپنے شہنشاہ کو لے کے جب دربار میں پہنچا تو دربار میں سپاہی کھڑے تھے۔ ایک دفعہ تو معتمد جلالت امام کے ساتھ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، دشمن احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جلالت امام کے ساتھ احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا۔ وہ کہتا جو ہی میں احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا، غلام کہتا ہے کہ پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی، نور دربار جگمگا اٹھا۔ یا ایک وزیر نے آ کے معتمد کے کان میں کوئی بات کہی، اسے کہا سپاہیوں سے کوئی تلواریں نکالو اور جلدی سے قتل کرو، جس کا انتظار کر رہا تھا آج وہ میرے محل میں آ گیا، جلدی سے قتل کرو۔ اب دیان روایت کرتا ہے کہ جو ہی سپاہی بڑھے
اور انہوں نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا تھا کہ تلوار نیام سے کھینچے. جس کا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا. اور کوئی بھی اپنی تلوار کو نیام سے کھینچ نہیں سکتا تھا. معتمد تخت میں بیٹھا, اس نے منظر دیکھا, اس نے کہا اچھا, اور اس نے ایک گستاخانہ جملہ کہا, اس نے کہا اس کا باپ بھی جادو کرتا تھا, یہ بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ جادو کے ذریعے میرے سپاہیوں کے ہاتھ روک دیے. اس نے اپنے غلام سے کہا جا خزانے سے وہ تلوار لے کے آ جو میں نے محفوظ رکھی ہے, جس پہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا. جو ہی تلوار دربار میں آئی, اس نے تلوار کے نیام پہ ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ بھی وہیں رک گیا. ہاتھ کا رکنا تھا تو اس نے دیکھا کہ انسانیت تو عاجز آ گئی ہے. اس نے کہا جلدی جاؤ, جا کے وہ جو ہم نے دربار میں شیر محفوظ کیے ہوئے ہیں انہیں دربار میں لے کے آؤ, کیونکہ انسانوں پہ تو اثر ہو گیا ہے, اب میں دیکھوں گا جانوروں پہ کیسے اثر ہوگا. اس کے استعمال سے 3 شیر لائے, 2 جوان اور 1 بوڑھا. جو ہی دربار میں آئے, دربار میں آنا تھا, یا اس غلام کو معتمد نے کہا جلدی کر اس بچے کو زمین پہ اتار. وہ کہتا میرا بدن پھر تھر تھر کانپا کہ 11ویں مولا نے مجھے امانت دے کے بھیجی ہے, میں امام کو زمین پہ کیسے اتاروں. یا 12ویں شہنشاہ نے میرا چہرہ دیکھے گا, میں نہیں کہہ رہا مجھے زمین پہ اتار دے. اتنا کہنا تھا, وہ کہتا میں نے شیروں کے سامنے امام کو یوں زمین پہ اتارا. 3 شیر دھاڑتے ہوئے دربار میں, پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی کہ اب درندوں پہ کون سا جادو ہوگا, اب درندوں پہ کون سا علم غیب ہوگا. جو ہی امام کے سامنے آنا تھا, تینوں شیروں نے امام سے چند قدم کے فاصلے پہ اپنی پیشانیوں کو زمین پہ رگڑنا شروع کر دیا. امام ان کے سامنے ایسے بیٹھ کے جیسے کوفے کے منبر میں منبر سلوری بیٹھتا تھا, امام ایسے بیٹھ کے جیسے علی امیر المومنین بیٹھتے تھے. اس شیر میں جو سب سے بوڑھا تھا, اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور آسمان کی طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان انت حجت اللہ. انت حجت ہے, وہ اللہ کی حجت ہے. اب یہ تھی 12ویں کی قدیر. امام ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوفہ کے منبر کے آخری سینے پہ علی بیٹھتے تھے. آگے شیروں نے پیشانیاں زمین پر. بوڑھا شیر اب عقیدوں کا امتحان ہونے لگا. بوڑھا شیر سر اٹھا کے کہنے لگا مدت سے انتظار میں تھا کہ رخ کی زیارت کر سکوں. مولا میں عام شیر نہیں, میں نسل ابو الحارث ہوں. جس نے کربلا میں تیرے جد حسین کی نصرت پہ استغاثے میں لبیک کہا تھا, اس کی نسل سے ہوں اور اپنے وقت کے حجت کے انتظار میں تھا. یہ کہنا تھا. امام نے کہا آج اگر اپنے امام کی زیارت کر لی ہے, بتا کوئی مشکل تو نہیں. اتنا کہنا تھا, وہ بوڑھا شیر دے کے کہا یہ 2 شیر جو انہوں نے میرے ساتھ رکھے ہیں, مجھے بوڑھا سمجھ کے میرا حق کھا لیتے ہیں, مجھے کھانے سے محروم رکھتے ہیں. اتنا کہنا تھا. امام نے کہا اگر آج تو نے پہلی بار زیارت کر لی ہے تو ابھی عطا کر دیتے ہیں. امام نے کہا انہیں سزا ملے گی حق کھانے کی, تمہیں اجر ملے گا صبر کرنے کا. اتنا کہنا تھا, یا بوڑھا جوان ہو گیا اور جوان شیر بوڑھے ہو گئے. جو ہی جوان شیروں کا بوڑھا ہونا تھا اور بوڑھا جوان اپنے شباب میں آیا, تو اب پتہ چلا کہ بوڑھا سلیمان جوانوں کے سامنے سینہ تھام لیا. اور غیبت دوسری میں اس واقعے کو مذکور کیا گیا. یہ پہلا واقعہ ہے جو امام کی امامت کا دربار میں عملی مظاہرہ ہوا. دربار والوں کو پتا چل گیا کہ 12ویں شہنشاہ دنیا میں آ چکے ہیں. امام کو گھر میں امام کی ذرا غیبت دیکھیے گا. دنیا میں آتے میرے شہنشاہ 255 ہجری میں آئے, آتے ہی غیبت شروع ہو گئی. کیسی غیبت تھی, ایک جھلک سنیے گا. امام کے گھر میں رہتا ہے غلام, اور وہ اس نے میرے 11ویں شہنشاہ سے آ کے پوچھا تھا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے فرزند کی زیارت کروں. تو امام نے اپنے کمرے کے پردے کو اٹھایا. وہ کہتا جو ہی امام نے پردے کو اٹھایا تو امام نے کہا اندر دیکھ.
میں نے دیکھا کہ 3 سال کا شہزادہ اس حجرے میں بیٹھا ہوا ہے. امام نے پردے کو گرا دیا, گرا کے دوبارہ اٹھا کے کہا اب دیکھ. وہ کہتے میں نے دیکھا تو کمرہ خالی تھا. میں نے کہا مولا میں نے تو ابھی یہاں پہ 3 سال کا شہزادہ دیکھا ہے. فرمایا یہ اس کی غیبت ایسے ہی ہے, کبھی ظاہر ہو جائے گا کبھی چھپ جائے گا. اور ایک گھر کی کنیز جو گھر کے اندر پھر رہی تھی, اور امام کے سامنے ایک خادم فارسی بیٹھا تھا, ایران کا ایک نوکر تھا جو امام کی خدمت میں بیٹھا تھا. اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ مولا, اور مولا ہر ایک غلام اور کنیز کو اپنے بیٹے کی زیارت نہیں کرواتے تھے. زیارت اسے ہوتی تھی جس میں پہلے خواہش پیدا ہو, اور یہ تہذیب بنیاد رکھی جا رہی تھی کہ امام کی زیارت کیسے ہوگی. یعنی کہ امام نے ہر غلام کو زیارت نہیں کروائی. میں پھر جملہ کہتا ہوں, امام کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہر نوکر نے زیارت نہیں کی. زیارت اس نے کی جس نے پہلے شوق پیدا کیا, اور یہ ہے شہنشاہ کی زیارت کا طریقہ. زیارت سے پہلے شوق پیدا ہونا. ایک شاگرد نے آ کے اپنے عارف استاد سے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی وارث سے ملاقات ہوتی ہے, تو کیا میری ملاقات بھی ممکن ہے؟ تو کہنے لگے خواہش ہے یا شوق ہے؟ اب میں معرفت رکھنے والوں سے جو عرض کرنے کو, خواہش ہے یا شوق ہے؟ اس نے کہا مولا, اسے اپنے استاد سے کہا کہ سرکار خواہش بھی ہے شوق بھی ہے. انہوں نے کہا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خواہش شوق ہے یا صرف فقط خواہش ہے. شاگردوں سے کیسے جا کے کمرے میں بند کر دیا, کمرے بند کر دیا. فرمایا اسے نہ کھانا دینا نہ پانی دینا. 3 دن 3 راتیں بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھا. پیاس سے حلق خشک ہو گیا, موت کے آخری کنارے پہ خود کو دیکھ رہا تھا, نیند بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا. 30 دن کی رات کو استاد نے کمرے کا دروازہ کھولا. کمرے کا دروازہ کھول کے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا, اس کے قریب جا کے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے, بڑبڑا کے اٹھا, اٹھتے کا پانی پانی پانی. استاد نے کہا جتنی خواہش پانی کی اتنی امام کی کر. پانی کیوں مانگا؟ اس نے کہا مولا پیاس سے, اپنے استاد سے کہنے لگا سرکار پیاس سے مر رہا تھا, پانی سوچتے سوچتے سو گیا تھا. کہتے جیسے پانی سوچتے سوچتے سو گیا تھا اور اٹھا تو پانی کی طلب کی, ایسے ہی امام کو سوچتے سوچتے سو جایا کر. اب میرے 11ویں شہنشاہ نے ہر ایک غلام کو زیارت نہیں. کنیز گھر کے اندر پھر رہی ہے, گھر کے اندر چلتی رہی, اور خادم فارسی ایران کا خادم ہے, اس نے امام سے کہا مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیٹے کی. وہ جو کنیز وہ خادم کہتا صحن میں پھر رہی تھی نا, میں اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ آ رہی ہے اور جا رہی ہے. امام نے اس کنیز کو بلایا, کنیز کو بلا کے کہا کہ پردہ ہٹا. وہ کہتا اب بھی میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ خالی تھے. اس نے کہا مولا یہ ابھی میں نے دیکھا کہ کنیز کے ہاتھ خالی تھے. فرمایا تب نظر نہیں آ رہا تھا جب تک خواہش نہیں تھی. تو نے خواہش کی, ہمیں تم سے زیارت کروا دی. جب میرے شہنشاہ نے مسلسل 5 سال 260 ہجری آ گئی, 260 ہجری تک 11ویں شہنشاہ کی شہادت کے بعد امام ہر کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. امام کی ملاقات کا طریقہ تبدیل ہو چکا تھا. امام 12ویں شہنشاہ اپنے اس تہ خانے میں اس سرمن میں رہتے تھے, اور امام نے مخصوص کیا ہوا تھا چند لوگوں کو جو امام سے ملتے تھے. امام سے ملاقات کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ہر شہر میں ایک نائب ہوتا تھا, اس کے بعد ایک بہت جو بڑا نائب اسے نائب اعلیٰ کہتے تھے. لوگ سوال لکھ کے چھوٹے نائب کو دیتے تھے, وہ آ کے بڑے کو دیتا تھا. سارے خطوط اکٹھے کر کے امام کے دروازے پہ جا کے دیے جاتے تھے. بی بی حکیمہ خاتون کو, بی بی حکیمہ خاتون پیش کرتی تھی 12ویں شہنشاہ کی بات. 12ویں شہنشاہ ان خطوط میں سوالوں کے جواب دے کے واپس بی بی حکیمہ خاتون کو دیتے. بی بی حکیمہ خاتون نائب اعلیٰ کو دیتی, پھر وہ چھوٹے نائبین کو دیتا. اگر ان میں سے کوئی شیعہ اپنے کسی خط میں امام سے ملاقات کی تمنا کرتا تو امام اسے خط میں جواب دیتے کہ فلاں دن فلاں وقت میں میرے گھر آ جانا, میں تم سے ملاقات کر لوں گا. مخصوص لوگ ملاقات کرتے تھے, مخصوص لوگ ہی امام کی زیارت کرتے تھے. امام ہر کسی سے زیارت نہیں کرواتے تھے. معتمد کو پتا چل رہا تھا کہ اکثر شیعہ جاتے ہیں اور امام سے ملتے ہیں, اور اکثر شیعوں کو امام جگہ بتا دیتے. مثلا امام کہتے کہ میں منگل کو تمہیں نجف میں ملوں گا,
میں تمہیں بدھ کو مسجد سہلا میں ملوں گا، میں تمہیں کاظمین میں ملوں گا، میں تمہیں سامرا کی پہاڑیوں میں ملوں گا۔ جس جگہ بھی امام سے ملنے کی خواہش لوگ کرتے اور وہاں جاتے، موتمد وہاں اپنے سپاہی کھڑے کر دیتا۔ اگلی دفعہ پتا چلتا کہ امام فلاں جگہ پہ کسی شیعہ کو زیارت کروا گئے، امام فلاں جگہ پہ آگے کسی شیعہ کو زیارت کروا گئے۔ جب امام سے ملاقات کا یہ طریقہ مسلسل چلتا رہا تو پھر اس نے کہا کہ اس روش کو تبدیل کرتے ہیں۔ پھر امام نے کیا کام کیا؟ امام خمس جو ہوتا تھا، خمس اکٹھا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے اور میں اس دور میں اسے فٹ کرنے لگا ہوں۔ جو خمس اکٹھا ہوتا تھا وہ خمس اکٹھا ہو کے امام کی بارگاہ میں آتا تھا، امام اس خمس کو وصول کرتے تھے اور امام کا خمس وصول کرنے کا طریقہ سننا۔ ایک دفعہ امام کے پاس ایک خمس آیا تھیلیوں کو صورت۔ امام نے اپنے جو نائب تھا، امام نے اس سے کہا کہ اس میں 62 اشرفیاں ہیں، جس میں سے 45 حلال ہیں، باقی حرام ہیں۔ یہ اشرفیاں واپس کر، ہم اس خمس کو قبول نہیں کر رہے کیونکہ اس حرام مال نے اس حلال کو بھی حرام کر دیا۔ اس نے کہا مولا میں اشرفیاں واپس بھیج رہوں گا، جس کی ہیں اس کے خط کے ساتھ وجہ تو لکھیں یہ کیوں حرام ہے۔ مولا نے فرمایا وجہ بتا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے دھاگا اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، دھاگا بیچتا تھا، دھاگا رکھا۔ اس نے اپنے ہمسائے کو وہ دھاگا امانت کے طور پہ دیا اور خود تجارت کے لیے دوسرے شہر پہ گیا۔ اس کے گھر میں چوری ہو گئی، وہ دھاگا چوری ہو گیا۔ اس نے شرعی طور پہ قسم بھی اس کو دی کہ وہ دھاگا چوری ہو چکا ہے۔ اس نے اس دھاگے کی معاوضے کی قیمت تو لی، لیکن اس میں سے 3 دینار زیادہ لے لیے تھے۔ وہ جو 3 دینار زیادہ لیے تھے اس سے جا کے اس نے تجارت کی۔ جب اس نے اس سے جا کے تجارت کی تو اس سے اس نے 29 دینار اور کمائے، کیونکہ وہ 3 حرام تھے۔ جب تجارت کی تو جو آئے وہ بھی حرام ہو گئے۔ تو لہذا امام نے فرمایا کہ اب یہ مال پاک نہیں ہے، اسے واپس کر۔ اب خمس وصول کرنے کی شرط یہ تھی کہ امام جب خمس وصول کر لیتے تھے تو جس نے خمس بھیجا ہوتا تھا اسے خط لکھتے تھے، وہ خط اس کے پاس آتا اور امام اس کو بتا دیتے تھے کہ میں نے تیرا خمس قبول کر لیا۔ اب خمس ڈائریکٹ لوگ نہیں دیتے تھے، دیتے تھے نائبین کے ذریعے سے، لیکن جب آتا تھا تو واپسی پہ امام کا خط آتا تھا، نائب کا نہیں۔ میں بالکل مدلل طریقے سے آپ کے سامنے تمام کتب غیبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ جتنے نائبین تھے وہ خمس امام تک پہنچاتے تھے، رکھتے نہیں تھے، اور پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر کسی سے لیتے تھے تو اسے واپس کیسے پتا چلتا؟ میں سعد شاہ صاحب سے ایک امانت لوں اور میں کہوں کہ میں پاکستان فلاں بندے کو پہنچا دوں گا، جب اس کے پاس پہنچاؤں گا تو میں اسے کہوں گا یہ کال کریں۔ کیا بات اصول ہے یا نہیں ہے؟ جس نے مجھے امانت دی ہے اسے بتا دیں کہ آپ کی امانت مجھ تک اس بندے نے پہنچا دی۔ اب جو نائبین امانت امام کی خمس پہنچاتے تھے وہ جا کے بندوں کو کیسے بتاتے کہ امام تک پہنچ گئے؟ امام انہیں واپسی پہ خط لکھتے، وہ خطوط جا کے دیتے کہ تمہارا اتنا خمس تھا، یہ امام کا تمہارے نام پہ خط آ جائے۔ اب حاکم کو پتا چل گیا کہ امام تک خمس پہنچ رہا ہے، اس نے طریقہ بدلا۔ اس نے کہا ایسے کرو جاسوسوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے دیں کہ تم امام کے شینوں سے کہو کہ امام کا خمس کون اکٹھا کرتا ہے، جو خمس اکٹھا کرتا ہے پہلے اس کا تعاقب کرو، پھر اس کے ذریعے اس بندے تک پہنچو جس کو یہ پہنچانا ہے، پھر اس بندے کے ذریعے ہم امام تک پہنچیں گے کہ امام کہاں پہ ہے۔ اس نے خمس کے ذریعے امام کی جاسوسی کرنے کا سوچا۔ ادھر اس نے دربار میں پروگرام بنایا یا امام نے فوراً ایک ہی خط سارے نائبین کو لکھ دیا، آج کے بعد تم خمس اکٹھا نہ کرنا، آج کے بعد تم خمس اکٹھا نہ کرنا۔ نائبین کو خط آ گیا تو امام کے حکم کے آگے کیوں کیا کیسے کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ نہیں پوچھ سکتے تھے کیوں مولا، صرف اتنا کہا کہ مولا جب یہ خمس آئے تو آپ اس کا طریقہ کوئی اگر پوچھے کہ خمس تو طریقہ کیا ہے؟ امام نے کہا جس نے خمس دینا ہو وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں نے دینا ہے، وہ صرف نیت اور ارادے میں رکھے کہ میں نے یہ مال امام کو پہنچانا ہے۔ امام فرماتے کیوں کہ یہ اس کے گھر میں ہماری امانت ہے، اب وہ دینے نہیں آئے گا، ہم لینے کے لیے آ جائیں گے۔
لینے کے لیے امام کس طرح آتے تھے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ جسمانی طور پر امام اس کے گھر جاتے تھے اور خبز اکٹھا کرتے تھے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں کربلا میں گیا اور میں کربلا میں جا کے امام حسین کی زری پہ جا کے بیٹھ گیا اور زری میں بیٹھ کے میں زیارت کی نماز پڑھ کے زیارت عاشورہ پڑھنی شروع کی اور میں نے 40 دن مسلسل عمل کیا، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کربلا میں حرم حسین میں 40 دن زیارت عاشورہ پڑھو تو 40 دن کے اندر امام زمانہ کی زیارت ہو جاتی ہے. وہ کہتا میں نے 40 دن مکمل کر لی. جب 40واں دن قریب آ رہا تھا نا تو دل میں وسوسہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، کہاں ملاقات ہوگی، میں نہیں مل سکتا، شاید گناہ زیادہ ہے، شاید وہ مجھے ملنا ہی نہیں چاہتے. اب معرفت شک کے وسوسے سے کم ہونی شروع ہو گئی. تو کہتا میں نے 40 دن اپنے خیر پورے کیے. 40 دن پورے کرنے کے بعد جب میں نکلا تو جو ہی میں حدود حرم سے نکلا تو ایک گھوڑا سوار میرے ساتھ چلا. کہاں جا رہا ہے؟ کہنے کا کوفے. کس رستے سے جائے گا، خشکی کے یا دریا کے؟ میں نے کہا کہ میں دریا کے رستے سے جاؤں گا. اچھا اگر تو جا رہا ہے تو ایک امانت ہے وہ دے دینا. کون سی امانت ہے؟ کوفہ جائے گا، وہاں پہ ایک شخص ہے ریان نامی، اس قصاب ہے، اس کو جا کے کہہ دینا کہ یہ چند دینار ہے. اس کو دینار حوالے کیے. وہ کہتا ہے کہ میں پوچھ ہی نہیں سکا کہ آپ کون ہیں. اور یہ جتنی کتب ملاقات با امام زمانہ کی میں نے پڑھی ہیں ان تمام میں یہ مشترکہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وارث سے ملاقات ہو تو جتنی دیر ملاقات ہو آپ کا ذہن سوال سوچ بھی نہیں سکتا. آپ نہیں سوچ سکتے کہ میں کس سے مل رہا ہوں، یہ کون ہے. ملاقات ختم ہوتے ہی آپ کا ذہن دوبارہ چلنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ امام جب ملتے ہیں تو کائنات کی نبض پہ ہاتھ آتا ہے. اگر کسی نے دلیل دیکھنی ہو تو معراج کی ملاقات دیکھ لے. امام سے ملاقات کے لیے وقت رک جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب تھوڑا سا آگے چلا تو میرا ذہن کام کرنا شروع ہوا کہ میں نے امانت لے لی، پوچھا ہی نہیں. تو میں نے ابھی اس شخصیت کو دور جاتے دیکھا. میں نے پیچھے سے آواز دیکھا اگر وہ پوچھے کس نے دیے تو انہوں نے دور سے کہا کہہ دینا بقیہ نے دیے ہیں. میرے شہنشاہ کا ایک اسم ہے بقیت اللہ، اللہ کا بقایا. بقیہ اسے کہتے ہیں کہ بندہ کسی سے کہے کہ تیرے پاس کیا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس اب بقیہ یہی ہے. جس کے بعد کچھ نہ ہونا اسے بقیہ کہتے ہیں. اللہ کے خزانے میں جس کے بعد کچھ بھی نہ ہو اسے بقیت اللہ کہتے ہیں. کہہ دینا بقیہ نے دیا. وہ کہتا میں چل پڑا. چل کے میں کوفے پہنچا، جیسے کہا تھا اس شخص نے ویسے جب میں پہنچا تو اس شخص کے دروازے پہ جا کے دستک دی. دروازے پہ دستک دی اندر سے، اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جب اس کے گھر جائے نا تو جب دروازے پہ دستک دی وہ آئے تو اس کے نا کپڑوں پہ خون کے چھینٹے ہوں. پریشان نہ ہونا، وہ صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے. وہ کہتا میرے ذہن میں پھر بھی نہیں آیا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے جو حالات بتا رہا ہے. جو ہی گیا میں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی کپڑوں پہ خون کے چھینٹے باہر آیا. ایک اجنبی کو دیکھا، جلدی سے ہڑبڑا کے اپنے آستینوں کو سیدھا کیا. کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگا جی میں کربلا سے آیا ہوں. تو میرے دروازے پہ کیوں آئے؟ مجھے کسی نے آپ کی کوئی امانت دے کے بھیجی ہے. کیا امانت دے کے بھیجی ہے؟ اس نے کہا کوئی مجھے ملا تھا کربلا سے نکلتے ہوئے، تو اس نے کہا تھا کہ ریان کو جا کے یہ دینار دے دینا اور اسے کہنا بقیہ نے دیے ہیں. بقیہ کا نام آنا تھا. وہ ویسے ہی گھر کے اندر گیا، وضو کر کے باہر آیا. آگے کہنے لگا وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے امام دیا، مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کے قدموں پر ہاتھ لگائے ہیں. اس کا 40 دن بیٹھا رہا ہوں امام حسین کے حرم میں، میری تو امام سے ملاقات نہیں ہوئی. اس نے تیری امام سے ملاقات نہیں ہوئی تو یہ دینار کس سے لے کے آیا ہے؟ اس کا تجھے کیسے پتا یہ 12ویں امام نے دیے ہیں؟ اس کا بھی رات تو سوتے ہوئے کہہ کے سویا تھا کہ مولا 200 دینار کا قرضہ ہو گیا ہے. تو امام کی آواز سورج طلوع ہونے دے، کل کے دن تیرے دروازے میں نہ بھیجو مجھے اپنا امام. وہ کہتا میں 40 راتیں بیٹھا رہا اور جس نے گھر سے پکارا اس کو. امام نے مسلسل اپنی غیبت کو چھپائے رکھا. پھر ایک وقت آیا کہ معتمد نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا. اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ. جا کے یہ خود بغداد میں تھا اور یہ رات کو سو نہیں سکتا. امام کا خوف اسے سونے نہیں دیتا. یہ اٹھ کے کہ 12واں امام دنیا میں آ چکا ہے، اس امام کا رستہ کیسے روکے. اسے سپاہیوں کو کہا جاؤ آخری بار جا کے سامنے امام کے گھر کا گھراؤ کرو
کوئی چڑیا کا بچہ بھی باہر نہ نکلنے پائے. ایک بہت بڑا لشکر بھیجا تیز رفتار گھوڑے لے کے. جو ہی وہ گھوڑے لے کے آئے, اب ذرا روایت سننے والی ہے, جب وہ پہنچے تو واجد بھائی وہ کہتے ہیں کہ جو ہی ہم امام کے گھر کا ہم نے گھیراؤ کیا, گھیراؤ کر کے تو وہ سپاہی کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک حبشی غلام گھر کے دروازے میں بیٹھا کچھ بن رہا تھا. جو ہی سپاہی آئے نا تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوا, خوف زدہ نہیں ہوا, ڈرا نہیں. اس نے ایسے دیکھا اور پھر وہ کمر بند سی رہا تھا, اسے سینا شروع کر دیا. سپاہیوں نے کہا اتنا بڑا لشکر آیا دروازے پہ, نہ خوف زدہ ہوا, نہ ڈرا نہ سہما. ان میں جو ان کا سردار تھا, سپہ سالار تھا, اس نے آگے کھڑے ہو کے کہا اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اسے سیدھے اس گھر کا مالک. سپہ سالار نے کہا کون رہتا ہے؟ اس نے اس گھر کا مالک. اس نے کہا ہم اسے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا جاؤ. وہ کہتے اس کا اطمینان بتا رہا تھا کہ گھر میں کوئی ہے. سپہ سالار نے دروازہ کھولا ہوا تو جو ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے, باہر سے چھوٹا سا گھر لگ رہا تھا. باہر سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک چھوٹا سا ایک دو کمروں کا گھر ہے. وہ کہتا جو ہی ہم نے دروازہ کھولا ایک بہت بڑا صحن, اس کے ساتھ ایک ایسا باغ کہ ایسا حسین باغ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. اس باغ میں درخت اٹھے ہوئے نہیں تھے, جھکے ہوئے تھے, اور ان تمام جھکے ہوئے درختوں کے نیچے ایک سبز رنگ کا مسلح بچھائے ہوئے, سبز رنگ کا امامہ سر پہ پہنے ہوئے, سفید عبا زیب تن کیے ہوئے. چہرہ ہماری طرف نہیں تھا, پشت تھی اور کوئی محو عبادت تھا. سپاہی جو ہی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے عبادت میں ایک لمحے کے لیے بھی رک کے نہیں دیکھا کہ کون آیا ہے. وہ جو ہی ہم داخل ہوئے تو سپاہی کہتے ہیں کہ اس صحن اور اس باغیچے کے درمیان میں چھوٹی سی پانی کی ایک نالی تھی, بالکل چھوٹی سی, جس میں ایک شفاف پانی بہ رہا تھا. مگر جب ہم کھڑے رہے تو ہم نے دیکھا کہ نہ غلام نے توجہ کی, نہ اس شخصیت نے توجہ کی. مگر اتنا کہنا تھا کہ میں نے سپاہیوں کو اشارہ کیا. سپاہی نے جو ہی اسے عبور کرنے کے لیے پاؤں بڑھایا تو وہ پھیلنا شروع ہو گئی. اتنی پھیلی جتنا دریائے نیل تھا. جو ہی انہوں نے پھیلتا ہوا دریا دیکھا, انہوں نے اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا. اب جو بھی آگے بڑھنے کا ارادہ کرتا وہ پھیل کے دریا کی صورت اختیار کرتا تو آخر انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہم تو اس کو عبور نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہم کھڑے ہو کے آوازیں دیتے رہے, کسی نے ہماری طرف پلٹ کے نہ دیکھا. جو ہی ہم واپس پلٹے تو ہم نے کسی حبشی غلام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس شخص تک پہنچنے کا کوئی رستہ ہے؟ اب صدر میں کیسے کہوں گا اور تم کیسے سنو گے؟ میں نے کہا تھا کہ وہ پانی دریا بن چکا تھا. کون سا دریا؟ نیل کا دریا. انہوں نے کہا اس شخص تک پہنچنے کا کوئی رستہ ہے؟ حبشی غلام نے کمر بند سیتے ہوئے منہ کر کے کہا تم میں کوئی موسیٰ ہے؟ غلام کا چہرہ دیکھتے رہ گئے. ہم نے کہا تو نے موسیٰ کی مثال کیوں دی؟ انہوں نے کہا کیا تم میں سے کسی کے پاس عصائے موسیٰ ہے؟ جہاں وہ بیٹھا ہے اس دریا کو عبور کرنے کے لیے موسیٰ ہونا چاہیے. موسیٰ نہیں تو ہاتھ میں عصا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہاں سے لے کے آئے عصائے موسیٰ؟ ہم تو معتمد کے سپاہی ہیں. اتنے سال, 1000 سال پہلے موسیٰ دنیا سے چلا گیا, کہاں سے لے کے آئیں گے موسیٰ کا عصا؟ اب ہم نے تو خطیب اور ذاکر تو لفظ ہی پڑھنے ہوتے ہیں نا, آگے مجمع ہوتا ہے کتنا ذہن اس کا ساتھ چل رہا ہے. اس نے کہا وہ موسیٰ نبی تھا, عصا نبیوں کے پاس ہوتے ہیں. اتنا کہنا تھا, غلام نے اپنے دائیں گھٹنے کو اٹھایا, نیچے سے عصا نکال کے کہا میرے تو پاس ہے, میں نے
पास है लेकिन मैं तो नबी भी नहीं। तू कब उनको मिलता है? कहता जब वो चाहते हैं। क्या बात है। सिपाही आजज आ गए और वापस गए। वापस जाके मोहतमद को खबर दी और उसके जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। क्योंकि जिसका रास्ता रोक रहा है वो तो इस इंतजाम के साथ बैठा है कि उस तक पहुंचने के लिए भी मूसा होना चाहिए। आखिरी जब इसने जिसारत की थी, जिसके बाद मौला गैबत कुबरा में चले गए, वो आखिरी जिसारत जो थी, इसने फिर एक दूसरी दफा बहुत बड़ा लश्कर लेके और खुद साथ जाके इसने इमाम के सरमन राय, जहां इमाम का सरदार था, वहां पहुंचा। और कुतुब कहती है ये जुमला भी बड़ा कमाल हो गया। जब ये वहां पहुंचा तो वहां पहुंच के जो ही ये सरदार के बाहर पहुंचे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही। इन्हें यकीन हो गया कि इमाम अंदर ही है। जो सिपा सलार था, जो सरदार था उस लश्कर का, वो सीढ़ियां उतर के अंदर गया है और जब बाहर निकला है तो उसके पीछे पीछे कुछ शख्सियत चलती हुई आ रही है। सिपाहियों ने कहा कि ये अकेला अंदर गया था देखने के लिए और इमाम को गिरफ्तार करके ले आया है। और वो बाहर आके सिपाही दस्ते बना के खड़े थे और वो जो सिपा सलार था वो उनके सामने आके सिपाहियों के साथ इसी तरह खड़ा हो गया जिसी तरह किसी की इज्जत के एहतराम में सफे बांध के खड़े होता है। और वो जो शख्सियत सरदार से बाहर निकली, जो ही वो बाहर आई तो उसी सिपा सलार ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने रास्ता छोड़ा। दरमियान से मेरे आका और मौला निकल गए। दरमियान से जब मेरे आका और मौला का गुजर जाना था, जब इमाम ने घर का दरवाजा अबूर कर लिया तो फौरन सिपा सलार आंखें खोल के कहने लगा, मैंने नीचे एक शख्स को देखा है जो कुरान पढ़ रहा है, आओ मेरे साथ चलो। सिपाही देखे कहने लगे किस शख्स को? वो जो अभी हम में से गुजर के चला गया है। उसका तुमने किसी शख्स को देखा? उन्होंने कहा हमारे दरमियान से वो शख्स गुजर के चला गया। इसके बाद इमाम ने अपने नायबीन को खत लिख दिया। 4 जो नायबीन थे, उस्मान बिन सईद, मोहम्मद बिन उस्मान, हुसैन बिन रू और अली बिन मोहम्मद सबरी। आखिरी जो इमाम ने तौकी लिखी, जो खत लिखा, वो मेरे मौला ने अली बिन मोहम्मद सबरी को लिखा। आज भी जो कुतुब में आखिरी खत है ना मेरे मौला का, वो अली बिन मोहम्मद सबरी के नाम है। और उस तौकी मुबारक में मेरे मौला लिखा कि अब ए अली बिन मोहम्मद, तुम सिर्फ 6 दिन जिंदा रहोगे, अपने बाद किसी की नियाबत का बंदोबस्त न करना, क्योंकि अब हमारी गैबत कुबरा शुरू हो चुकी है। और अब अगर कोई हमारा शिया हमसे मिलना चाहे तो उसे कहना कि आरजू करे। गैबत सुन लेना। आज यहीं पे गुफ्तगू रुक जाएगी और कल से हम ज़हूर पे आ जाएंगे। इमाम ने फरमाया गैबत तुम्हारी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं। बिल्कुल गलत अकीदा मेरी कौम के बच्चों में और जवानों के जहनों में पाया जाता है कि शायद मौला किसी एक गार में, किसी एक जजीरे में है और मौला वहां है और जब हुक्म होगा तो वो वहां से आएंगे। मौला खुद अपनी तौकी पे लिख रहे हैं गैबत तुम्हारी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं। तुम मुझे नहीं देखोगे, मैं तुम्हें देखूंगा। सिर्फ तुम मुझे नहीं देख पाओगे। ये जहन में रखना कि मैं गायब नहीं हुआ, तुम बस मुझे नहीं देख पाओगे। गैबत तुम्हारी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं। और इमाम सादिक से एक बंदे ने पूछा था कि मौला ये आपके कायम की गैबत क्या होगी? मौला ने फरमाया गैबत 2 किस्म की होती है और दोनों गैबतों का जिक्र कुरान में। उसने कहा कौन सी? इमाम ने फरमाया एक है असहाब कहफ की गैबत, एक है यूसुफ नबी की गैबत। असहाब कहफ की गैबत वो है कि अल्लाह ने उन्हें एक गार में सुला दिया और वो 3 बार उठे। पहली बार कब उठे थे? जब 300 साल बाद उठे। और कुरान में पूरा तज़किरा 300 साल बाद उठे। बाजार में जब देखा कि दुनिया बदल गई है, वापस गए और अल्लाह के हुक्म से फिर नींद तारी हो गई। दूसरी बार कब उठे थे? दूसरी बार तब उठे थे जब चंद मुनाफिकीन के गुरोह ने आकर रसूल से पूछा था या रसूल तेरे बाद जानशीन कौन होगा? फरमाया जिससे गार वाले सहाब सलाम करेंगे। ये कहना तो उन्होंने कहा गार में कौन है? फरमाया जिसे कुरान में सहाबे कहफ कहा गया है। उन्होंने कहा सहाबे कहफ कहां पे रहते हैं? रसूल ने चादर को बिछवाया, उन्हें साथ बिठा के साथ अली को बिठाया, बादल का टुकड़ा लेके वहां चला गया जहां गार था सहाबे कहफ का। असहाबे कहफ के गार का जाना था। अली ने कहा जाओ इन्हें सलाम करो। उन्हें गार के तहाने पे मुंह रख के सलाम किया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया।
یہ امیر المومنین کی آواز ہے، یا سلام علیکہ یا رجال الغیب، اے چھپے ہوئے مردوں تم پر میرا سلام۔ غار کے اندر سے آواز ہے، علیکہ سلام یا حجت اللہ یا ولی اللہ۔ اور امیر المومنین نے حکم دیا پھر سو جاؤ، وہ پھر سو گئے۔